بوقت انتخاب خلافت کوئی تعلق نہیں تھا. پھر اس کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کے بیٹے نہیں تھے، وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کے خلیفہ اول کے بیٹے نہیں تھے. صرف خلیفہ ثالث خلیفہ ثانی کے بیٹے تھے، کیونکہ اس خاندان میں سے ہونا یا اس نسل میں سے ہونا یہ اس انسان کو کسی روحانی منصب سے محروم تو نہیں کرتا، نہ ہی کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد جب اگلے چوتھے خلیفہ بنے تو وہ تیسرے خلیفہ کے بیٹے نہیں بلکہ ان کے بھائی تھے. تو حضرت مرزا مسرور احمد صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں، اور یہ ان کا خاص منصب یہ ہے، اور ہر خلیفہ کا یہ ہوتا ہے کہ وہ براہ راست حضرت بانی سلسلہ علی احمدیہ کا خلیفہ ہوتا ہے. یہ خلیفہ پہلے سے خلیفہ کا خلیفہ نہیں ہوتا، بلکہ براہ راست وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا خلیفہ ہوتا ہے. اسی لیے ہر خلیفہ کو جو ٹائٹل ہے، اور سارے جماعت کے دوست اچھی طرح اس کو جانتے ہیں، وہ ہمیشہ خلیفۃ المسیح کہا جاتا ہے. خلیفۃ المسیح اول، خلیفۃ المسیح ثانی، خلیفۃ المسیح ثالث، خلیفۃ المسیح رابع، اور اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز. تو یہ بات ہے جو سب سے زیادہ اہمیت ہے. اور انتخاب خلافت ایسا ہے جو بالکل اسی طریق پر جاری ہوتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے نظام آیت استخلاف میں ذکر کیا. اس کی بنیادی بات یہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، کہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنی حکمت سے، اپنی طاقت سے، اپنی قدرت سے ایسے شخص کو خلیفہ بناؤں گا جو دراصل میرا انتخاب ہوگا. مومنین کی جماعت کو تو ایک اعزازاً اس میں موقع دیا جاتا ہے کہ وہ بھی آ کر اپنی رائے کا اظہار کر دیں. جماعت میں بھی ایک انتخابی کالج، الیکٹورل کالج کا نظام موجود ہے. جب ایسا موقع پیدا ہوتا ہے تو ممبران اس کے اکٹھے ہو کر اپنی رائے بیان کرتے ہیں. لیکن یہ ایک ایسا منفرد نظام انتخاب ہے جس میں کوئی کینڈیڈیٹ، کوئی امیدوار نہیں ہوتا، کسی کا نام اس طرح کوئی کنویسنگ نہیں کی جاتی، اس کے رنگ میں کوئی لابنگ نہیں کی جاتی، نہ وہ اپنے آپ کو نام پیش کرتا ہے. بلکہ ایسی بات ہو تو کبھی بھی کوئی نام کسی کا پیش نہ ہونے دے، کہ کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ میرا نام اس میں آئے. لیکن دراصل جماعت مومنین اس وقت اللہ تعالیٰ کے تصرف کے نیچے اس شخص پر ان کی نگاہ پڑتی ہے جو دراصل پہلے سے اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ منتخب ہو چکا ہوتا ہے. انتخاب تو ہو چکا ہوتا ہے لیکن وہ بھی مستقبل کے اندھیروں میں چھپا ہوتا ہے. تو جب انتخاب کی گھڑی آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ظاہر ہو کر سامنے آ جاتا ہے. تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حضرت مرزا مسرور احمد ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب خلیفہ ہیں اس امام الزمان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے. آپ جماعت کے روحانی اور مذہبی سربراہ بھی ہیں، جماعت کے انتظامی سربراہ بھی ہیں، اور ساری دنیا کی جماعت 190 ممالک میں جو قائم ہے، دنیا کے کونے کونے میں ہر فرد جماعت اس نظام خلافت کا ایک حصہ ہے اور خلیفہ وقت کا تابع فرمان ہے، خلیفہ وقت کے ساتھ ذاتی تعلق رکھتا ہے، اور ہر ایک ان کی محبت ہر ایک کے دل میں بستی ہے، اور ہر ایک کی محبت خلیفہ وقت کے دل میں بستی ہے. تو یہ وہ عجیب روحانی نظام خلافت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں جماعت احمدیہ کو عطا کیا. جہاں تک خلافت کا تعلق ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ اخبارات میں تاریخیں چلتی رہتی ہیں، اس کو خلیفہ بنا دو، اس کو خلیفہ بنا دو. حالانکہ لوگ سوچتے نہیں کہ جو حقیقی خلافت ہے یہ لوگوں کے بنانے سے بنانے والی بات نہیں ہے. یہ وہ نظام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی تقدیر سے، اپنی قدرت سے جب چاہتا ہے قائم کرتا ہے. جن لوگوں کو یہ نعمت دینا چاہتا ہے ان کو دیتا ہے، اور جن لوگوں کو اس نعمت کے سربراہ کے طور پر خلیفہ مقرر کرنا چاہتا ہے ان کو مقرر کرتا ہے، اور پھر دن رات ان کی تائید و نصرت کرتا ہے. یہ خلیفہ وقت کی تائید و نصرت کا مضمون جو ہے یہ آپ دیکھ لیں. اس خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کے وقت کی میں بات ذکر کر دیتا ہوں کہ آپ کا جب انتخاب ہوا تو آپ نے خود بیان کیا کہ وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ یہ کیا کچھ ہو جائے گا. چند دن کے ارادے سے یہاں تشریف لائے اس انتخابی ادارے کے ایک ممبر کے طور پہ کہ چند دن کے لیے میں جاتا ہوں، اس کے بعد واپس آ جاؤں گا. اللہ تعالیٰ کی تقدیر کچھ اور ہی اس نے فیصلہ کیا ہوا تھا، ان کا یہاں رہنے ہوا. لیکن جو بات میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک وہ شخص کے جس کے بارے میں عمومی طور پر اس وقت جماعت کے اندر تعارف بہت تھوڑا تھا، لیکن جس گھڑی اللہ تعالیٰ کی یہ تقدیر ظاہر ہو کر سامنے آئی کہ یہ ہے وہ فرد جس کو اللہ تعالیٰ نے جماعت کے محبوب امام کے طور پہ چنا ہے، اور وہ خلیفۃ المسیح خامس کے طور پر ان کا انتخاب ہوا. اس کے بعد ایک عجیب نظارہ ہوا جو MTA کے ناظرین نے ہمیشہ دیکھا ہوگا، سنا ہوگا. ابھی آپ کا انتخاب ہوا، اپنے ممبران سے اندر بیعت لی، اس کے بعد لوگوں کو باہر جو کھڑے تھے ان کو اندر آنے کی دعوت دی گئی. تو یہ موقع تھا جس وقت ایک کثرت سے ہجوم ہو گیا مسجد فضل لندن کے اندر. سب جگہ لوگ کھڑے تھے،
बे इंतहा उस वक्त मोहब्बत का ठाठे मारता हुआ समंदर था, एक अजीब रूहानी कैफियत थी। तो इतने मजमे को देखकर नए मुंतखब होने वाले खलीफा वक्त हजरत अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मसीह खामिस सैयदुल्लाह तआला बिन नस्ल अजीज ने उनको इशारा करते हुए फरमाया, बैठ जाएं। अब ये वो इरशाद था जो नए खलीफा का सबसे पहला इरशाद था अपने मानने वालों के लिए। और उस मौके पर जिस तरह दुनिया बैठी है वो एक नज़ारा देखने वाला था। MTA की आंख ने भी देखा और सारी दुनिया की आंखों ने वो नज़ारा देखा। जिस तरह मैं कहता हूं एक लगी लगाई फसल एक हवा के रेले से आके बिछ जाती है, बैठ जाती है, बिल्कुल वो कैफियत थी कि न सिर्फ यहाँ मस्जिद फजल के अहाते में, बल्कि हकीकत यह है कि मुझे लोगों ने बताया कि हम दूर दराज मुल्कों में जो खड़े होकर प्रोग्राम देख रहे थे, हुजूर का ये इरशाद सुना और वहीं पर हम बैठ गए। इस तरह से इमाम से ये इस रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का भी एक नजारा देखने में आया। हम एक सहाबी के वाकये का जिक्र सुनते हैं तो ये तो कई हजार लोगों को जो है वो इस नेक और पाक सुन्नत पे अमल करने तो ये जो नमूना हुआ सुन्नत नबी का भी यह हुआ, मसीह मौद अलैहिस्सलाम की जिंदगी में भी ऐसा हुआ। और फिर ये खलीफा खामिस सैयद अल्लाह ताला के इस पहले फरमान की तामील का जो नजारा था, ये दरअसल दुनिया को बताने के लिए एक एजाजी निशान था कि देखो ये शख्स है जिसको मैंने इंतखाब किया है, ये तुम्हारा इंतखाब नहीं, ये मेरा इंतखाब है। और देखो मैं उसकी तासीर का अंदाजा तुम्हें इस तरह कराता हूं कि एक पहला इशारा किया है और किस तरह देखें फर्जंदान इस्लाम उसके इशारे पर कुर्बान हो रहे हैं। तो ये अल्लाह के फल से बाबरकत निज़ाम खिलाफत है जिसके 5वें मसर हजरत अमीरुल मोमिनीन अय्यदहुल्लाह तआला बिन नस्ल अजीज हैं। यहाँ पे नाज़रीन को हम ये भी बताते चलें कि हजरत अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मसीह खामिस अय्यदहुल्लाह तआला बिन नस्ल अजीज यहाँ लंदन वक्त के मुताबिक 1 बजे हर जुमे को खुतबा जुमा इरशाद फरमाते हैं। वो खुतबा जुमा बराह रास्त दुनिया भर में उस वक्त देखा जा सकता है लंदन वक्त के मुताबिक 1 बजे दोपहर। और उसका एक जरिया तो यह है कि आप सैटेलाइट टेलीविजन पे अगर आप MTA देखते हैं तो वहां पे देख सकें। जहां पे किसी को दिक्कत है और सैटेलाइट के जरिए से वो रिसीव नहीं करते MTA को, अब तो ये सहूलत मुयसर है कि इंटरनेट पे अगर आप हमारी वेबसाइट पे www.mta.tv की वेबसाइट पे जाएं तो वहां पे जो लाइव स्ट्रीमिंग है हमारी नशरियात की वो चलती है। और उसी में हर जुमे को लंदन वक्त के मुताबिक 1 बजे आप हजरत अक़दस अमीरुल मोमिनीन अय्यदहुल्लाह तआला बिन नस्ल अजीज का खुतबा जुमा बराह रास्त सुन सकते हैं और अपने दिल में उस रोशनी को उतार सकते हैं जो इस दौर की सबसे अहम सबसे बड़ी जरूरत है, जो इस दौर में हिदायत पाने का सबसे बड़ा जरिया आपके लिए होगी। और हम आपको ये भी बताते चलें कि आप हमारे जमात अहमदिया की तालीमात से मुतालिक अगर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो वो आप हमें भेज सकते हैं हमारे ईमेल एड्रेस quest@mta.tv पर। यह है QUEST quest@mta.tv। और अगर आप बजरिया डाक पूछना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा पता है 16 ग्रेसन हॉल रोड लंदन SW18 5QL। उसके शुरू में प्रोग्राम परसिक्यूशन MTA इंटरनेशनल जरूर लिखें। प्रोग्राम परसिक्यूशन MTA इंटरनेशनल 16 ग्रेसन हॉल रोड लंदन SW18 5QL UK। और हमारा टेलीफोन नंबर जिस पे आप फोन करके अपना सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं वो है 0044 20 8875 4277। आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम के करीब पहुंच चुका है। प्रोग्राम का इख्तिताम हम करेंगे हजरत मुस्लिह मऊद खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एक शेर से। आप फरमाते हैं अपनी जमात को मुखातिब करके कि वो तुमको हुसैन बनाते हैं और आप यजीदी बनते हैं, ये क्या ही सस्ता सौदा है, दुश्मन को तीर चलाने दो। आप सबका भी शुक्रिया। नसीर कमर साहब, मोहतरम इमाम साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।